ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر GN اتاری چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے جو طلبہ اکرام جو حفظ کرنے کی بڑی کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، طلب رکھتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن بن جائیں اور دعا کرتے ہیں اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ یاد رکھیے قرآن کریم حفظ کرنے کی چاہت، جد و جہد ہی اصل چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا پارہ 27 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، جس کا ایک مفہوم یہ بھی کیا جاتا ہے کیا ہے کوئی جو اس کو یاد کرے۔ آج میں نے اس سے پہلے بھی ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جد و جہد کے ساتھ کوشش اور لگن، شوق بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے ٹائٹل دیکھا، تھمبنیل دیکھا کہ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے کیا ہے آسان طریقہ۔ سب سے اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے پورے دن کا جدول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کس ٹائم سے ہمیں کس ٹائم تک یاد کرنا ہے، کس ٹائم میں ہمیں کھانا ہے، کس ٹائم میں سونا ہے۔ کبھی کبھی بسا اوقات جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ وقت ہمارا بیکار رائے گا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم جس وقت میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور جب ہمارے اساتذہ اکرام نے ہمیں جو جدول بنا کے دیا، جو ٹائم ٹیبل بنا کے دیا، اللہ کی کرم سے اس پر پوری عمل کرنے کی کوشش ہوتی، اور کرنے والوں نے، ہمارے ساتھیوں نے اور ہمارے وقت میں جو طلبہ تھے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ میں آپ کو جدول عرض کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سنیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل کر کے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ اچھا، حفظ کا جو وقت ہے، یعنی کہ عموماً لوگ ٹائم پوچھتے ہیں اپنے بچوں کو حفظ میں ڈالنے کے لیے کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے بیٹے کو حفظ کرائیں گے تو اس میں کتنے دن لگیں گے، کتنا ٹائم، کتنے سال لگیں گے، کتنا عرصہ لگے گا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 سال، بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، عموماً 3 ساڑھے 3 سال۔ ورنہ کرنے والوں نے تو 5 مہینے میں بھی حفظ کیا ہے، کرنے والوں نے تو 6 مہینے میں بھی حفظ کیا ہے، کرنے والوں نے 11 مہینے میں بھی حفظ کیا ہے۔ آپ کہیں گے شاید یہ بزرگان دین کے زمانے کی بات کر رہا ہے، آپ کہیں گے شاید یہ تو بہت عرصے پہلے کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، الحمدللہ میرے کئی ایک شاگرد ہیں جنہوں نے، میرے پاس پڑھنے والے طلباء نے، ایک نے 11 مہینے میں حفظ مکمل کیا، ایک نے تقریباً 7 سے 8 مہینے میں حفظ مکمل کیا۔ تو حفظ مکمل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ 3 ہی سال لگیں، 3 سال سے کم میں جتنی محنت، مشقت اور پھر یادداشت کا بھی یقیناً اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تو بہت سے طلبہ اکرام 1 سال میں کر لیتے ہیں، 1.5 سال میں، 2 سال میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن پختگی ہو، اچھا یاد ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں یاد ہوا اچھا کہ نہیں ہوا، اس کا جو اصل امتحان ہے وہ ہے مصلی۔ رمضان المبارک آیا، رمضان المبارک میں مصلی امامت پر تراویح میں اگر قرآن کریم اس نے بہترین سنایا ہے تو سمجھ لیں اس کا اصل امتحان یہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ششماہی والے امتحان ہوئے، سالانہ امتحان ہوئے اور وہی یوں رٹ کے تھوڑا سا استاد صاحب کی سپورٹ ہو گئی، ان کی مدد کے ساتھ ہم نے جو ہے نا امتحان میں اچھے نمبر لے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ حوصلہ افزائی کے لیے اصل امتحان ہوتے ہیں۔ یہ جو ششماہی کے امتحان ہوتے ہیں یا سالانہ امتحان ہوتے ہیں، یہ بچوں کی اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس میں تحائف دیے جاتے ہیں، اس میں تحفے ملتے ہیں، بچوں کو گفٹ ملتے ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، استادوں کا جو ہے نا ساتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن مصلی پر استاد ساتھ میں نہیں ہوں گے، مصلی پر استاد پیچھے ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے اصل امتحان یہی ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے جدول پر ہمیں غور کرنا ہے، ٹائم ٹیبل پر۔ میں مغرب سے شروع کرتا ہوں۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مغرب سے شروع کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ دن تو شروع ہوتا ہے فجر کے بعد سے، ٹائم ٹیبل فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو اصل میں ہے کیا، حفظ کا جو یاد کرنے کا سب سے بہترین وقت جو ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے وہ مغرب سے عشاء تک کا بتایا ہے، کہ مغرب سے عشاء تک۔ اب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ نے سبق یاد کرنا شروع کر دیا، دن میں ہی آپ نے اپنے استاد صاحب سے اس کو پڑھ لیا ہو، سمجھ لیا ہو، اور اس میں جو اغلاط ہوں اگر اس وقت نہ کی ہوں تو مغرب کے بعد آپ اس سبق کو سمجھ لیں۔ اور اکثر مدارس میں، جامعات وغیرہ میں جہاں حفظ ہوتا ہے تو استاد جو ہے مغرب کے بعد بھی بچوں کو حفظ کرتے ہیں، مشق کراتے ہیں، اور مشق کے ساتھ ساتھ ان کی اغلاط جو ہوتی ہیں ان سے آگاہی پہلے ہی کر دیتے ہیں۔
تو پھر بچے صبح کو سبق یاد جب کر کے سناتے ہیں تو ان میں وہ اغلاط نہیں آتی۔ خیر، آپ نے مغرب سے لے کر کے عشاء کی نماز تک کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس وقت میں آپ نے خوب محنت سے اور اچھی لگن کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اب کیا یاد کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ایک لائن لے لی، اس لائن میں سے آدھا لائن کا حصہ لے لیا، اس سے بھی کم، یوں سمجھ لیں 2-3 الفاظ کا مجموعہ لیا آپ نے اور ان کو اچھے سے رٹنا شروع کر دیا اپنی یادداشت کے طور پہ۔ جن کا اچھا ذہن ہے وہ پوری آیت ایک بار رٹ سکتے ہیں، رٹتے بھی ہیں۔ جن کا کمزور ذہن ہے ان کو تھوڑا زیادہ محنت کرنی چاہیے، تو 2 ایک الفاظ رٹیں۔ پھر یوں ان الفاظ کو رٹنے کے بعد جب دیکھیں کہ وہ الفاظ یاد ہو گئے، پھر آگے کے الفاظ آیت کے جوڑیں۔ جب دیکھیں کہ پوری آیت یاد ہو گئی، اب اس آیت کو دیکھیں کہ وہ آیت آپ کو مکمل یاد ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جب آپ کو دیکھ لیں آنکھیں بند کر کے یا قرآن شریف سے تھوڑا سا نگاہیں ہٹا کر کے نیچے کر کے آپ اس کو یاد کر کے دیکھیں کہ میرے یاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ جب پڑھ کے دیکھیں، اگر اس میں آپ کے کچا پن ہے تھوڑا اور اس کو پکا کریں۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ قرآن کریم یاد کریں، نگاہیں ہماری ادھر ادھر ہوں گی، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ ہوتا ہے نا بس اوقات بچوں کو اساتذہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو ساری چیزیں ہمارے دماغ میں فٹ ہو رہی ہوں گی، ساری چیزیں ہمارے تصور میں آ رہی ہوں گی۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ارشاد فرمایا مدنی انعامات میں بھی اور مدنی مذاکروں میں بھی کہ نابینا جو ہوتے ہیں نا، جن کو خصوصی اصلاح بیان ہے، ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے۔ ان کا ذہن تیز کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے فضول یاد دیکھی نہیں ہوتی ہے، فضول چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کی آنکھوں نے وہ ادھر ادھر کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب قرآن کریم ان کے دماغ میں فٹ ہونے کی جو کوشش، یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم جب یہ سنتے ہیں، قرآن کریم ان کے اساتذہ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ میں نے بھی الحمدللہ ایک نابینا جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، اس طالب علم کو میں نے قرآن کریم الحمدللہ تقریباً حفظ کرانے کی سعادت حاصل کی ہے، اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ ان کو 1-2 بار پڑھا دو تو یاد ہو جاتا ہے۔ 1-2 بار نابینا جو ہوتے ہیں ان کو 1 بار آپ پڑھا دیجئے، وہ آسانی سے حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ اور اس طالب علم نے بھی بہت کم وقت میں حفظ مکمل کیا اور آج اس کو بہت بہترین قرآن کریم یاد ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ گناہوں بھری چیزیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے ہیں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اکثر ٹائم ہمارا اگر موبائل میں لگا رہے گا، فضول چیزیں دیکھیں گے، اللہ نہ کرے بسا اوقات ہم گندی چیزیں دیکھیں گے۔ آپ خود سوچئے، پیالے کے اندر اگر گندی ادھر ادھر کی چیزیں بھری ہوں گی اور خالی چیز میں جب فل چیزیں ساری ادھر ادھر کی بھر گئی ہوں گی تو اس کے اندر قرآن تو ایک نور ہے، قرآن کیسے داخل ہوگا؟ دل ہمارا ہے، اس دل کے اندر، دل اور دماغ میں فضولیات جب بسی ہوں گی، بھری ہوں گی، تو ہمارے دل دماغ میں قرآن کریم ایک نور ہے، یہ کیسے داخل ہوگا؟ اس لیے اپنے دل کو اور دماغ کو فضولیات سے، گندی چیزوں سے پاک صاف رکھ کر کے نمازوں کی پابندی ہو، فضولیات سے بچا کر کے کوشش کریں۔ دیکھیں، آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، آپ مکمل، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بہترین حافظ قرآن بن جاؤں، وہ سعادت پانا چاہتے ہیں کہ آپ آج میں حافظ قرآن بنوں، بعمل بنوں، کوشش رہے اللہ کل قیامت کے دن میرے ماں باپ کو سورج سے زیادہ چمکدار تاج جو عطا فرمائے گا وہ پہنیں گے، تو میدان محشر میں میری خوشی کا عالم کیا ہوگا، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اب آپ نے مغرب سے عشاء تک یوں آپ نے سبق کو اچھے سے یاد کرتے چلے جانا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، 1-2 آیتیں جب یاد ہو گئی، اب آپ دیکھیں آپ نے آدھا صفحہ یاد کر لیا۔ جب آدھا صفحہ آپ کا یاد ہو گیا، آدھا صفحہ اس کو پکا کریں، دیکھیں، پھر اس کے بعد اس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ بہت سے بچے 1.5 صفحہ 2 صفحہ جیسے بھی یاد کر پاتے ہیں یوں یاد کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلیں ضرور۔ اکثر مدارس میں ہم دیکھتے ہیں بچے کھانا کھایا اور بس ادھر پھر پڑھنے بٹھا دیا، یہ میرے خیال سے درست نہیں ہے۔ یہ میں جو چیز عرض کر رہا ہوں، میں جو طریقہ کار عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میرے طریقے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو وہی ہے، لیکن ایک جو میرے ذہن میں اور جو ہم نے سیکھا جدول ہے طریقے کا، اور بہت سے ہمارے حفاظ اکرام جو پرانے ہیں وہ سن رہے ہوں گے اور انہوں نے بھی اسی انداز میں حفظ قرآن کیا ہے، تو اس طریقہ کار کے مطابق اس میں ایک چیز یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں نے اگر کھانا عشاء کے بعد کھایا ہے، عشاء کے پہلے کھا لیا تو ٹھیک ہے، چلیں کچھ نہ کچھ نماز پڑھیں گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا، لیکن بس اوقات عشاء کے بعد مدارس میں کھانا ہوتا ہے، کھانا اگر عشاء کے بعد کھایا پھر بچہ پڑھنے بیٹھ گیا تو اکثر بچوں کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، اکثر بچوں کو دقتیں ہوتی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ بچے کھانا کھائیں، اس کے بعد تھوڑی دیر وہ ٹہلیں،
اس کے بعد پھر وہ پڑھنے بیٹھ جائیں رات میں 10:30 موسم کے مطابق 11 بجے تک جتنا بھی ہو سکے اچھے سے پڑھائی کریں. اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بچوں کو رات میں زبردستی 12 بجے تک پڑھایا جاتا ہے, زبردستی 11:30 بجے تک پڑھایا جاتا ہے. یہ بھی بہتر نہیں ہے. آپ ان کو یہ چونکہ ہوم ورک کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, آپ ان کو ایک راستہ دکھا دیجئے اور ایک وقت جو کم سے کم ہو بتا دیجئے. اب ان کو آگے کے لیے وقت دے دیجئے کہ آگے آپ کی مرضی کہ آپ آگے جتنا چاہیں آپ یاد کر سکتے ہیں, آگے چاہیں جتنا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, آگے چاہیں تو جتنا آپ کی کوشش ہو بہتر ہے کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد یہ 10:30 رات بجے تک کیا پڑھیں گے عشاء کے بعد سے, کھانا کھانے کے بعد سے, اس میں یہ اپنا پچھلا سبق یاد کریں. جو پچھلے پارے ہوتے ہیں, سبق کا پارا جس کو سبقی بھی بولتے ہیں, یا منزل جس کو پچھلا پارا بولتے ہیں, اموختہ بھی بولتے ہیں نا مدارس میں, تو اب اس کو یاد کرے بچہ. اب اس کو یاد کرنے کے بعد یہ بچہ تھوڑی دیر ٹہلے یا اپنے آرام کی طرف وضو وغیرہ بنا کر کے سو جائے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے طلبہ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں باوضو اکثر رہے. دیکھیں جتنا ہمارا عمل اچھا ہوگا, نماز ہمارے اعمال اچھے ہوں گے, انشاءاللہ اتنی ہی جلدی ہم حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے. باوضو ویسے بھی سونا بڑی فضیلت کا حامل ہے, کیونکہ جو حدیث پاک میں فرمایا باوضو سوتا ہے یوں ہے جیسے روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے, روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. تو کوشش کریں کہ اکثر ہم باوضو ہی رہیں اور رات کو بھی باوضو سوئیں. بہت سارے فوائد ہیں. جب باوضو سوتا ہے بندہ تو اللہ کی رحمت سے, اللہ کی طرف سے, اللہ کی عطا سے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں, جس سے وہ فرشتے اس کی بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں. رات میں سو گئے, صبح فجر کی نماز میں اگر موسم کے مطابق, گرمی کا موسم نہیں سردی کے موسم میں مناسب رہتا ہے, راتیں پڑی ہوتی ہیں, تو آپ تہجد میں اٹھ جائیے, فجر میں اٹھیے, تہجد کی نماز پڑھیے فجر سے پہلے باوضو ہو کر کے. تہجد کی وقت ختم ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, 40 منٹ پہلے اٹھ جائیں, جلدی سے وضو وغیرہ سے حاجت سے فارغ ہوں اور پھر آپ پڑھنے بیٹھ جائیے تہجد کی نماز پڑھ کے. تہجد کی نماز کے بعد جب آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کی پڑھائی اذان و اذان کا جواب دیجئے. پھر اس کے بعد جماعت سے 5 منٹ پہلے تک آپ اس کو یاد کرتے رہیں. یاد رکھیے آپ اگر مسجد وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو جب نمازی آنے شروع ہو جائیں تو یہ دیکھیے گا کہ میری پڑھائی سے نماز میں کسی نمازی کا خلل نہ ہونا, کیونکہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اتنی تیز آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ نمازی کو ڈسٹرب ہو, پر وہ اس کو کچھ مسائل پیدا ہوں. اب آپ جماعت سے پہلے, نماز سے پہلے سنتیں وغیرہ پڑھیں. پھر اگر آپ کے اساتذہ ہیں, ایسے اسباب ہیں, تو آپ تہجد سے پہلے ہی کوشش کریں سبق سنانے. جی ہاں, ہم نے بھی الحمدللہ تہجد سے پہلے, ہمارے حفاظ جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے تہجد سے پہلے سبق سنانے کی سعادتیں حاصل کی کافی. اور ہمارے استاد اساتذہ کرام ہیں کہ الحمدللہ یہ تہجد میں پڑھاتے تھے اور تہجد میں اٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں, آپ کے بھی جتنے اساتذہ کرام ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں نصیب فرمائے. اگر دنیا سے گزر گئے تو اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. لگتا ہے پرانے جو حفاظ ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور پرانے اساتذہ کرام نے بڑی شفقتیں عطا کی ہیں کہ تہجد میں اٹھانا, سبق سننا, پھر اس کے بعد محنتیں کرنا, مشقت کرنا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم سب پر سلامت رکھے. اب آپ اگر تہجد میں سبق نہیں سنا سکے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ سبق سنا لیجیے. ہاں, فجر کے بعد سبق سنایا, سبق سنانے کے بعد آپ نے اب آپ کے جو جدول ہے تو پڑھائی کا موسم کے مطابق 7:30 8 جو بھی شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ ضروریات سے فارغ ہو جائیں. ہو سکے تو کوشش کیجیے آپ اشراق چاش کی نماز بھی پڑھیے. بہت آسان ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کہیں گئے نہیں ہیں, آپ وہیں فجر کے بعد سے پڑھا, قرآن شریف پڑھا, اس کے بعد میں آپ ہو سکے تو اشراق چاش کی نماز پڑھیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر کے اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر 2 رکعت نماز اشراق اور 2 رکعت نماز چاش پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیسے؟ اگرچہ وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی ہو. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا عمل جتنا اچھا ہوگا اتنی جلدی ہم حافظ قرآن ہوں گے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے جدول کا 8 بجے یا جو بھی آپ کا 7:30 موسم کے مطابق جب آپ کا جدول شروع ہوا آپ درجے میں بیٹھے ہیں. اگر اللہ نہ کرے آپ نے سبق نہیں سنایا تھا, آپ درجے میں بیٹھتے ہی فوراً آپ محنت کر کے یہ نہ دیکھیں میرا ساتھ کا طالب علم ہے اس نے سبق نہیں سنایا, ابھی اس کے ساتھ میں سناؤں گا, یا وہ منع کر رہا ہے آپ سے. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ساتھ کے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی رک جاؤ میں بھی سناؤں گا, ہے نا, ابھی آپ رکیے میں آپ کے ساتھ سناؤں گا. تو یہ ہرگز نہ کریں. دوستی ضرور رکھیں اچھے طلباء کے ساتھ اچھا ضرور بنائیں, لیکن ایسوں کے ساتھ نہیں جو آپ کو گندی چیزوں کی طرف لے جائیں.
جو آپ کا چوری کا ذہن بنائیں، جو آپ کا بدنگاہی کا ذہن بنائیں، جو آپ کا لاپرواہی کا ذہن بنائیں، ایسے طلباء کے ساتھ ہرگز نہ رہیں خدا را، کیونکہ صحبت سے انسان بدلتا ہے نا۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھ کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت تجھ کو برا بناتی ہے۔ کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلباء کی سوچ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب بری صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے زیادہ اس کی خطرناک ہو جاتی ہے اور یہ پھنس جاتا ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم بری صحبت سے بچیں۔ حدیث پاک میں بھی ہمیں اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے سبق سنایا، سبق سنانے کے بعد میں آپ نے پھر سبق کا پارہ جلدی سے سنانا ہے اور سبق کا پارہ روز سنائیے۔ بسا اوقات مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن سبق کا پارہ سنتے ہیں یعنی سبق ہی، بس دوسرے دن منزل سنتے ہیں، نہیں، بہتر یہ ہے جو میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ روزانہ سبق کا پارہ سنائیے اور روزانہ سبقی یعنی کہ سبقی کے ساتھ ساتھ منزل بھی سنائیے، پچھلا پارہ بھی سنائیے۔ آپ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ سبقی منزل پہ توجہ نہیں ہوتی ہے، سبق چلتا چلا گیا، سبق بڑھتا چلا گیا۔ یاد رکھیے قرآن حفظ کرنا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے، یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، آپ نے یاد رکھنا کیسے ہے، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے روز سبق کا پارہ یعنی سبقی وغیرہ آپ اس کو روز سنائیے جس پارے میں آپ کا سبق چل رہا ہے، اور روزانہ آپ منزل سنائیے، پچھلا پارہ سنائیے جس کو آموختہ بھی بولتے ہیں، روز سناتے رہیے۔ اب جب آپ روز کنٹینیو سنائیں گے تو ایک سال آپ کو دور کے لیے نہیں چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کیا، ادھر حفظ مکمل ہوا، آپ قرآن سنائیے، آپ کو رمضان میں قرآن سنانا ہے، استاد صاحب نے کہا، گھر والوں نے کہا یا ساتھیوں نے کہا یا بڑے لوگوں نے کہا بھئی رمضان میں قرآن سناؤ گے اب تو حفظ مکمل ہو گیا، نہیں ابھی دور نہیں نکالی ہے، ابھی دور نکالنی ہے۔ اب دور نکالنی ہے، دور کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جب قرآن حفظ مکمل کر لیا، آپ جب حافظ قرآن ہو گئے تو اب دور کرنے کا کیا وجود ہے؟ کیا مطلب آپ نے پچھلا نہیں سنایا ہے؟ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ روز سناتے رہیے، پھر آپ کو دور کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ میرے ایسے کئی شاگرد ہیں الحمدللہ، ہمارے کئی ایسے ساتھی بھی ہوئے ہیں، ہمارے دیگر حفاظ ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو مجھے سن رہے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ دور میں اپنا وقت برباد نہیں کیا ہوتا۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ سے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس مطابق آپ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی اور بہترین حافظ قرآن انشاءاللہ بنیں گے۔ اور یاد رکھیے ٹھہر ٹھہر کر کے جتنا سنائیں گے اتنا مضبوط ہوگا۔ جلد بازی میں بسا اوقات استاد صاحب سننے ہوتے ہیں سبق، بچے ہیں دیکھا کہ توجہ نہیں ہے تو الٹا سیدھا سنانا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی قرآن شریف دیکھ کے سنا دیتے ہیں، قرآن شریف میں نگاہ ڈال کے سنا دیتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یاد غور تھوڑا سوچیے، آپ تھوڑا سا آپ ذرا سوچیں یہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ استاد کا نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ کسی دوسرے کا نقصان تو آپ اپنا کر رہے ہیں۔ جتنی جلدی آپ محنت سے حافظ قرآن بن جائیں گے پھر آپ کے لیے آرام ہی آرام ہے، آسانیاں آسانیاں۔ تو یوں آپ اس کو جب لے کر کے شروع ہوئے، اپنے 8 بجے کے بعد سے سبق کا سنایا، سبق اگر صبح نہیں سنایا تھا تو اس میں سنایا، اس کے بعد آپ نے سبق ہی یعنی سبق کا پارہ، پھر منزل یعنی پچھلا پارہ۔ آپ کا وقت 10-11 بجے تک بھی آپ اگر فری ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں اردو وغیرہ پڑھتے ہیں، دیگر آپ چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ہوتا ہے بسا اوقات مدارس میں 11-11:30 بجے سے بچوں کو دینیات سکھائی جاتی ہیں، تو میرا ناقص مشورہ اساتذہ اکرام سے بھی ہے، جہاں مدارس ہیں ان سے بھی میری عرض ہے، دیگر جگہوں پر میں اسپیچ کے لیے، بیان کے لیے، لیکچر کے لیے میں حاضر بھی ہوں، تربیتی پروگرام یعنی ٹریننگ، تو ایسے ہیں جہاں پر میں حاضر ہوا ہوں، بلایا گیا ہے الحمدللہ، اور ہونا چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا بچوں کا جدول کیسے ہونا چاہیے، بچوں کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، پڑھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، آگے جا کر کے ہم نے کیا بننا ہے، حافظ ہو گئے اب کیا کرنا ہے، یا عالم بننا ہے، یا ہمارے پاس وقت کم ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کی ٹریننگ تربیت جب ہوگی تو انشاءاللہ یہ دین کے لیے بہت کچھ کرے گا اور اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر انداز میں انشاءاللہ کامیاب کرنے میں بہترین انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کرے گا۔ تو اب یہ 11 بجے تک فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے تربیتی پروگرام ہو، آپ مدرسے میں کچھ نہ کچھ ان کو سکھائیں۔ آپ نہیں سکھا سکتے ہیں تو ایسے کوئی اسباب بنائیں کہ جو آپ کی نظر میں ہوں، ان سے آپ وقت لے لیں، مہینے میں ایک بار۔ میرا یہ ذہن ہے کہ کم از کم ہر مدرسے میں، ہر جامعات میں مہینے میں ایک بار تربیتی ٹریننگ پروگرام ہونا چاہیے۔ اس سے بچوں کے اندر جو ہے نا ذہن تازہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر کچھ بننے کی لگن پیدا ہوتی ہے، کیوں بیٹری ہے نا یہ تو ایک طریقے سے ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے، اور تربیت جب نہیں ہوتی ہے تو دھیرے 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 جو ہے نا ان کی سوچ بدلتی چلی جاتی ہے۔ تو ان کے بعد آپ 12 بجے تک آپ چھٹی ہو گئی، اس کے بعد یہ آرام کا وقت ہوا، پھر یہ ظہر کی نماز، ظہر کے بعد پھر یہ کل کی تیاری میں لگ جائیں۔ ظہر بعد ان کو کیا کرنا ہے شروع، ظہر کے بعد میں اپنا جو شام کو سبق یاد کرنا ہے تھوڑا اس کو یاد کریں، سبق کا پارہ یاد کریں جس کو سبق ہی بولتے ہیں، پھر اپنا پچھلا پارہ بھی یاد کریں، اور جو آپ کے پاس وقت ملا ہے، بچے ہیں
اردو لکھنا جانتے ہیں تو اردو لکھنے کی کوشش کریں، تھوڑا اچھا جانتے ہیں تو استاد صاحب کے پاس جو وقت ملے آپ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے املا کی کوشش کریں۔ بس اوقات حافظ ہو جاتے ہیں، اب درس نظامی کی طرف گئے تو اردو لکھنا نہیں آتا، اب ان کو اردو لکھنا پکڑنا سکھایا جاتا ہے۔ اور بہت سے مدارس ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہاں اردو وغیرہ بہت اچھے سے پہلے سے ہی بچوں کو لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک آخری عرض میں کر رہا تھا، کافی دیر اگر ہو گئی ہے تو معذرت، ایک آپ کو ذہن یہ بنانا ہے ہمارے اساتذہ کو اور پڑھنے والوں کو سب کو کہ ساتھ ساتھ میں ہم نے انگلش پر بھی فوکس کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں ہم نے کچھ اس طرح دنیاوی تعلیم کو دور حاضر کو دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس پر بھی فوکس کریں۔ تو جو دوپہر کا آپ کا وقت میں نے عرض کیا، دوپہر کے بعد 2 بجے کے بعد 2:30 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد کوئی بھی ایسا ایک وقت مقرر کر لیں کہ جس میں آپ انگلش وغیرہ سیکھ سکیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی تھے اور ابھی بھی ہیں، اور آپ میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو مجھے سن رہے ہیں کہ انہوں کا ذہن ہے اپنا ٹائم نکال کے، اپنا وقت نکال کے انگلش بھی سیکھتے۔ دیکھیں طالب علم کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ طالب کا مطلب ہوتا ہے چاہت رکھنے والا۔ اب وہ طالب علم ہیں، آپ علم کی چاہت رکھنے والے ہیں، لیکن ہم فضول موبائل میں لگے ہوئے ہیں، علم کی چاہت رکھنے والے ہیں فضول چیزوں میں لگے ہوئے، بعد میں پھر وقت نکل جاتا تو ہم کہتے ہیں حافظ نہیں ہو پائے، پھر کیا دیتے ہیں ہماری قسمت نہیں تھی۔ قسمت بھی بدل جاتی ہے میرے پیارے، قسمت کو بدلا جا سکتا ہے دعاؤں سے، قسمت کو بدلا جا سکتا ہے کوششوں سے۔ یاد رکھیے آپ کو کوئی کامیاب کرنے نہیں آئے گا، آپ کا کوئی ایسا ساتھی، کوئی دوست ایسا نہیں ہے جو آپ کی ناکامی پر روتا ہو، کوئی نہیں روتا ہے۔ ہاں آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ، ان کی کوششیں، تو انہی کی بات، انہی کے کہنے کو مانتے ہوئے آپ محنت میں آج لگے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک انسان ہے، آپ کو، آپ کے اندر میری بات کو سن کے اگر جذبہ پیدا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہوں گے کہ میں بدل جاؤں، آپ کو بدلنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ایک انسان ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں، وہ آپ خود ہیں جو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، کوئی دوسرا بدلنے نہیں آئے گا۔ آپ جو میں نے وقت آپ کو عرض کیا ہے، یہ آپ کے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب سے لے کر کے میں نے شروع کیا تھا بتانا، مغرب سے عشاء تک سبق یاد کیجیے، عشاء بعد اپنا پچھلا وغیرہ یاد کیجیے، تہجد میں کوشش کریے اٹھ جائیے، تہجد کی نماز پڑھیے، فجر سے پہلے سبق سنائیے، فجر سے پہلے سبق نہیں ہوا فجر بعد سنا دیجیے۔ اس کے بعد اگر آپ کا اس وقت بھی نہیں ہوا تو جدول میں بیٹھتے ہی فوراً سنا دیجیے، 8 بجے کے بعد 7 بجے کے بعد جو بھی مدرسے میں وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد سبق سنا کر کے سبق کا پارا اچھے سے مضبوط کر کے اسی وقت سنا دیجیے۔ کبھی کبھی استاد لوگ اساتذہ چلاتے رہتے ہیں اور محنت کرانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میری تو ڈیوٹی جو ہے نا چل رہی ہے، سناؤ مت سناؤ، میرا تو وقت چل رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، الٹا سیدھا سن لیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا سیدھا سے ظہر کے وقت تک آپ نے جو بھی کچھ دینیات سیکھی، ظہر بعد پھر آپ اسی جدول میں شروع ہو گئے کہ مجھے کل کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس انداز میں محنت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ عصر سے مغرب تک آپ فری ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ گھوم لیں آس پاس میں مدرسے کے، بدنگاہی سے بچتے ہوئے، فضولیات سے بچتے ہوئے، تھوڑا سا مدرسے کے گراؤنڈ میں کھیلنا چاہیے۔ اچھا، میں مدارس کی جو کمیٹی ہوتی ہے یا جامعہ جہاں بچے حفظ کرتے ہیں ان سے میں ایک چیز ضرور کروں گا عرض ہاتھ جوڑ کر کے، مدرسوں کے اندر، کالجز کے اندر جہاں بھی بچے حفظ کرتے ہیں پلے گراؤنڈ ضرور ہونا چاہیے۔ بچوں کو تھوڑا آپ کھیلنے کے لیے وقت ضرور دیں، بچوں کو تھوڑا سا اس گراؤنڈ کے اندر وقت دیں کہ اس میں تھوڑا ٹہلیں، کیونکہ بسا اوقات ان کے اکثر کے پیٹ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ دعوتوں میں جاتے ہیں، اکثر ادھر ادھر کھاتے ہیں اور یہ ان کے چھالے کسی کے نکل رہے ہوتے ہیں، کسی کے کوئی دقتیں ہوتی ہیں، کسی کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کو کوئی چلنے پھرنے کا وقت نہیں ملا ہوتا ہے۔ عصر سے مغرب تک ان کو ٹائم دیجیے اور عصر سے مغرب تک کے بیچ میں ان کو کہیے کہ تھوڑا گھومیں، ٹہلیں، کھیلیں، اور ایسا کھیل جو شریعت میں ناجائز نہیں ہے ان کو کھیلیں اور چوٹ نہ لگے، اس انداز میں ان کو اپنی نگرانی میں ہو سکے تو اساتذہ کھلائیں۔ ہمارے اساتذہ، جی ہاں، ہمارے اساتذہ ہم کو خود کھلاتے تھے، الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو یہ آپ کا مغرب تک کا وقت ہو گیا۔ یوں میں نے آپ کا یہ ڈبل 12 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا میں نے پورا وقت آپ کو بتایا ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں حفظ کرنا تو بہت آسان ہے۔ آپ کو خوشی کی بات میں بتا دوں، اسی لاک ڈاؤن میں جو گزرا ہے کووڈ-19 کرونا کے ماحول میں، بہت سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے محنت کی اور حافظ قرآن بن گئے۔ ایک تو اسکول میں پڑھنے والا انجینئر بچہ جو انجینئر کر رہا تھا، تقریباً کر چکا تھا، نیوز پیپر میں آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، اس نے صرف 4-5 مہینے میں مکمل حفظ قرآن کر لیا۔
ایک ہوتا ہے جذبہ. آپ کچھ بننا چاہتے ہیں میرے پیارے طلبہ، میرے پیارے بچے، بیٹے، بھائی، آپ سے عرض یہی ہے کہ آپ کو ایک لگن بنانی ہوگی کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے. دعا بھی کرتے رہیں، اور سب سے بڑا ہتھیار آپ کے لیے دعا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. کوشش کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی حافظ قرآن بنائے، آپ کے والدین کے آنکھوں کا آپ کو نور بنائے، اور میدان محشر میں کل آپ کے والدین کے سر پر اللہ تعالیٰ اس تاج کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ان کے سر پر وہ تاج پہننے کی سعادت عطا فرمائے جس کا حدیث پاک میں ذکر ہوا. آپ کی، ہم سب کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے. آمین.